بہت عرصہ پہلے ایک نیک شخص تھا، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ 2000 سال گزر گئے، فرشتے اس کے پاس آئے اور کہا، آپ بہت عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے صحبت میں آ جائیں، ہمارے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کریں کیونکہ آپ کا بہت مقام ہے۔ اسی دوران زمین پر بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی اور بہت لوگ مرے، اور اس نیک انسان نے کہا، میں ان لوگوں کو بچانے جاتا ہوں، لیکن اس سے قابو نہ ہوا۔ پھر فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے اس لڑائی کو ختم کیا۔ پھر یہ شخص فرشتوں کے ساتھ واپس اوپر آ گیا۔ اسی دوران اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے کہ یا اللہ، ابھی آپ نے زمین پر انسان بھیجے تھے جنہوں نے بہت خون خرابہ کیا، اور آپ اسی جیسی ایک اور تخلیق کریں گے۔ اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ابھی تک جو اس میں نیک انسان کی بات ہو رہی ہے وہ ابلیس ہے، جو ابھی تک بہت زیادہ نیک ہے۔ جب اللہ نے کہا وہ خلیفہ آدم ہے جو انسان ہے، جبکہ ابلیس جن میں سے تھا۔ جب اللہ نے یہ کہا تو ابھی تک جو چیز اس میں چھپی تھی وہ تھا حسد، جو اب نظر آ گیا۔ اس نے کہا، میں تو اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں اور اللہ اس انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں میری جگہ پر۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو سب کو ان کا سجدہ کرنے کو کہا۔ یہ سجدہ ویلکم کے لیے تھا جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد ختم کر دیا گیا، یعنی اسلام کے بعد یہ سجدہ حرام ہو گیا ہے۔ تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، حالانکہ آگ اور مٹی دونوں کو اللہ نے بنایا، تو اللہ کو بہتر پتہ ہے ہر چیز کا، اور وہ نعوذ باللہ اللہ کو بتا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ پھر اللہ نے کہا، اب کیونکہ تم نے انکار کیا تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس نے اللہ سے کہا، جاتے جاتے ایک آخری دعا مانگنی ہے۔ اللہ نے کہا، بتاؤ۔ تو اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی اور کہا، میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم پر ملوں گا، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا، اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو برا ہوں، میری برائی سامنے آ گئی، لیکن جو جتنے بھی آدم کے بچے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، سارے نافرمان ہیں۔ اللہ نے کہا، تم کوشش کر لو، مگر جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی وار نہیں چلے گا، کوئی طاقت نہیں چلے گی۔ ابلیس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کی نسل ہر وقت اسی کوشش میں لگی رہتی ہے کہ ہم سے کچھ غلط ہو جائے، اور ہم سب کے ساتھ ایک شیطان ہے جس کا نام قارین ہے۔ تو جب بھی ہمیں برے خیال آئے یا ہم کچھ غلطی کرتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں برا انسان بنا دے، اور جب اچھے کام کرتے ہو تو اس کو تھپڑ جیسا لگتا ہے، پھر وہ جاتا ہے دوسرے شیاطین کے پاس کہ یہ میرا بندہ تو مجھ سے نہیں سنبھلتا، میں اسے کچھ کہتا ہوں اور یہ اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ جتنا آپ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور جتنے آپ کمزور ہو جاتے ہیں اتنا وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، اور اگر برا خیال آئے تو فوراً خود کو سمجھائیں اور اللہ سے مدد مانگتے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں۔ ہیلووین کیا ہے؟ سامعین، اس کو پہلے کچھ لوگ اپنا خدا مانتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ 31 اکتوبر وہ بری روحیں باہر نکلتی ہیں، اور وہ ان روحوں سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے ڈراؤنے اور عجیب کاسٹیوم پہن لیتے تھے کہ وہ ہمیں پہچان نہ سکیں، اور کیونکہ وہ آگ کو پوجتے تھے تو فروٹس کے اندر ڈراؤنی شکلیں بنا کر باہر رکھ دیتے تھے کہ شاید بری روحیں ان کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائیں گی، اور اس کے منہ کے اندر آگ جلا دیتے تھے کہ یہ آگ ہمیں بچائے گی۔ تو یہ سب وہاں کے لوگوں کا ایک فیسٹیول تھا
جو وہ اپنے خدا سمہین کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اور اس کو ہیلووین کا نام دے دیا۔ اور اس فیسٹیول میں یہ لوگ اور کسی کو نہیں بلکہ شیاطین کو پوچھتے تھے اور ابلیس کو پکارتے تھے اپنے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، جو اپنی قسمت، صحت اور موت کا پوچھنے کے لیے۔ اور یہ کتنا شرکیہ اور کافرانہ عمل ہے جو یہ لوگ کرتے تھے۔ تو کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اس کو صحیح سمجھے گا اور 31 اکتوبر کو منانا شروع کر دے گا؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، اور اس کو مذاق میں بھی منانا صرف مزے کے لیے شرک کرنے کے برابر ہی ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور وہ جو ایسے وسوسے ڈال کر مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہماری حفاظت کرے، آمین۔